نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات سے ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ ایسے موضوعات کو ہم زیر باس لائیں گے کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر زبان زد عام ہے اور کئی لوگ اس کے اندر افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ تو ایسے ہی موضوعات میں سے آج ہمارا جو پہلا موضوع ہوگا جس سے ہم انشاءاللہ ابتدا کریں گے وہ ہے نا امیدی چھوڑیے اور پر امید ہو جائیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بھی ایسے ہی ہے۔ آپ نے ایک بات ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر جو عام گردش کر رہی ہے کہ ہر آدمی کی زبان پر ایک بات ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو مایوسی اور نا امیدی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دیندار شخص اور دین سے تعلق رکھنے والا جب وہ بے دینی کے ایک سیلاب کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو مایوسی ہے اور یہ جو نا امیدی ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سورہ یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی، پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے کی، تو جب اپنی باقی بیٹوں کو بھیجا تو وہاں پر کیا کہا؟ تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے فرماتے لا تیأسوا من روح اللہ، یعنی وہاں پر نا امیدی کے سارے اسباب جمع ہیں۔ ایک بیٹا جو سالوں سے جو نظروں سے اوجھل ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ رب کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بیٹوں کو بیچتے ہوئے پہلا کلمہ جو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں کہ اللہ سے نا امیدی یہ کس کا شیوا ہے؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں تو فرمایا یہ تو کفار کا شیوا ہے۔ نا امیدی یہ اتنا بڑا گناہ، مصنف عبد الرزاق وہاں پر روایت لے کر آئے ہیں اور 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ ان 3 بڑے گناہوں کے اندر جو ایک بڑا گناہ ہے وہ فرمایا کہ رب کی رحمت سے وہ مایوس ہونا ہے، اس لیے کہ مایوسی شکوہ کو پیدا کرتی ہے، مایوسی ناشکری کو جنم دیتی ہے، اور یہ جو ناشکری ہے یہ آگے جا کر ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اس لیے مایوسی کو فرمایا کہ یہ کفار کا شیوا ہے۔ ایک ایمان والا ہو کر، ایک مومن ہو کر، جس کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، وہ اپنے رب سے کیسے نا امید ہو سکتا ہے؟ جس کا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ ہر چیز کے اوپر قادر اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ قرآن کے اندر اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے، جیسے میں نے ایک تو آیت پڑھی لا تقنطوا، تو تقنطوا قنوت یہ بھی نا امیدی، اللہ جل فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ اسی کے مترادف ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ابلاس، اور اسی ابلاس سے علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس، جامع البیان جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر، انہوں نے ابلیس کے معنی کی ذکر کیا کہ ابلیس افعیل کے وزن کے اوپر، اور یہ ابلیس ابلاس سے نکلا، اور ابلاس کا معنی وہ ہے جو رب سے، اللہ سے جس کی سخت قسم کا نا امید ہو۔ تو علماء نے لکھا کہ ابلیس کو ابلیس کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس کے اندر مایوسی اتنے زیادہ تھی، رب کی رحمت سے مایوس، اس لیے اس کا نام ہی نا ابلیس پڑ گیا۔
تو اب آپ اندازہ کریں کہ نا امیدی اور مایوسی یہ کتنی سخت ہے اور کتنا بڑا جو ہے گناہ ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اپنے اللہ سے امید لگاتا ہے، اور اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھے گا۔ تو ساری تمہید کا اور یہ ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ خدا را اپنی زبانوں سے اس بات کو نکال دیجئے۔ اگر کوئی دیندار ہے، خاص کر میں ایسے لوگوں سے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، بے دینی کے سیلاب کو دیکھا تو فوراً کیا کہنا شروع کر دیا، اب جی کوئی حال نہیں ہے، اب معاشرے میں جو ہے نا جی معاشرہ کا بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا، اب دینداری آ ہی نہیں سکتی ہے، اب لوگ دیندار بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ الفاظ مایوسی کے ہیں اور یہ الفاظ نا امیدی کے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ظلمتوں کا بول بالا ہے، کوئی سورج نکلنے والا ہے، یعنی جب تاریکی ہوتی ہے تو پھر امید ہے کہ اب کوئی سورج نکلے گا اور جو اس تاریکی کو ختم کرے گا۔ لہٰذا اپنے رب سے اس بات کی امید رکھیے، اور یہ جملہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت میں وہ یہ کہہ کر جو ہے اپنی ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں یہ کہہ کر بس میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، اپنے ذمے کا کام کرو اور نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دو۔ آج کسی سے دو جملے اصلاح کے کہی نہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جنید بغدادی کیوں نہیں بن گیا، ایسے نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کو دیکھو، 950 سال ایک نبی کی دعوت کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، لیکن نا امید نہیں ہے اور اتنا عرصہ محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت معاشرے کے اندر جس طبقے کے پاس آپ بیٹھو گے، جو کسی طبقے کسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، والد سے بات کرو اولاد سے نا امید ہے، استاد سے بات کرو شاگرد سے نا امید ہے، اسی طرح رعایا سے بات کرو حکمرانوں سے نا امید ہے۔ لہٰذا دیندار خاص کر طبقے سے گزارش ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائیں، نتیجہ جو ہے ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو بھی جو ہے وہ رائیگاں نہیں کرتا ہے۔ آخری بات گزارش یہ ہے کہ جو اپنے رب سے اس وجہ سے نا امید ہوئے ہیں کہ گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ اب تو جو ہے بخشش کی امید نہیں ہے، ان کو اللہ جل شانہ کا یہی ایک فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لہٰذا گناہ یہ شیطان کا زہر ہے، لیکن اللہ نے اس کا علاج استغفار کی شکل میں اتارا ہے۔ لہٰذا جتنا بھی ہو جائے، لیکن جب بندہ دل سے اللہ کے سامنے ایسے انداز کے اندر اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوجیے اور خود بھی پر امید رہیے اور اپنے دائیں بائیں ساتھ والوں کو بھی امید دلائیے۔ نا امیدی کہاں سے آتی ہے؟ نا امیدی نا امید لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے۔ جو نا امید لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی رکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی روک دیتے ہیں، وہ خود بھی کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور آپ کی بھی جو ہے نا حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا نا امید لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے آپ جو ہے اپنی مجلس ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے کہ جن کی اللہ کی ذات کے اوپر امید اور توکل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔